بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات کفیلہ۔ یہ مشکات کا جو کہ مضاف ہے یہ اسی کا خطبہ ہے، اور مصابی تو جیسے کہ آگے میں نے 14 خصوصیت اور فرق بتایا آپ کو مشکات اور مصابی دونوں کے درمیان آپ حضرات کو یاد ہوگا۔ بہرحال خطبہ ہے یہاں یہ مشکات کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ کی جو حدیثیں وہ آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ساری تعریفیں ایک ترجمہ خاص اللہ کے لیے، ساری تعریفیں خاص اللہ کے لیے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ حمد کامل اللہ کے لیے، حمد کامل خالص اللہ کے لیے۔ نحمدہ ہم سب مل کر کے اس کی تعریف کر رہے، ونستعینہ اور اس سے مدد بھی چاہتے ہیں، ونستغفرہ اور اس سے یہ ہے کہ ہم اپنے کمی بیشی اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، ونعوذ باللہ اور اللہ ہی کی پناہ میں آ جاتے ہیں، من شرور انفسنا اپنے نفس کی برائیوں سے، ومن سیئات اعمالنا اور اپنے اعمال کی برائی سے، شرور انفسنا نفس کی شرارتوں سے، ومن سیئات اعمالنا اور اپنے اعمال کی برائی سے۔ من یہدہ اللہ خدا تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، فلا مضل لہ تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ومن یضلل خدا جس کو گمراہ کر دے۔ اور ہمارے حضرت اقدس مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ وہ یضلل کا ترجمہ گمراہ کرنے سے نہیں کرتے، جیسے کہ ہمارے باقی بزرگ کہتے ہیں ومن یضلل خدا جس کو گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر اس کا کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت اقدس کا بہترین ترجمہ ہے، آپ حضرات اگر اس کی طرف توجہ کر لیں۔ حضرت اقدس اس کا ترجمہ کرتے تھے مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، ومن یضلل خدا تعالیٰ جس کی گمراہی کا حکم دے دے اور فتویٰ دے دے، اللہ جی گمراہی جو حکم دے یا فتویٰ دے، جس کے خدا تعالیٰ گمراہی کا حکم دے دے اور فتویٰ دے دے، اللہ گمراہ کرے نہیں بلکہ حکم دے دے، فتویٰ دے دے، فلا ہادی لہ اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، شہادتاً ایسی گواہی تکون للنجات جو نجات کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے وسیلتاً ذریعہ بنے، ولی رفع درجات اور درجات کی بلند کرنے کے لیے کفیلتاً ضامن ہو۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور آپ کے رسول ہیں۔ ایسا رسول ہے کہ الذی بعثہ اللہ نے اس کو بھیجا اس حال میں کہ وطرق الایمان قد افت آثارها ایمان کے راستے ان کے نشانات مٹ چکے تھے، وخبت انوارها اور ان کی روشنیاں بجھ چکی تھی، ووہنت ارکانها اور ان کے ارکان وہ کمزور پڑ گئے تھے، وجہل مکانها اور ان کا مکان، اللہ آپ کو بھلا کرے، ان ایمان کے یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ایمانی راستے اور ان کے یہ ہے کہ علامات اور ارکان کے مکان ان کا یہ ہے کہ وہ مجہول ہو چکا تھا، نامعلوم۔ فشید صلوات اللہ وسلامہ علیہ پس آپ نے مضبوط کر دیا یا اونچا کر دیا، دونوں آپ نے، اللہ آپ کا بھلا کر، اونچا کر دیا اور آپ نے ظاہر کر دیا یا آپ نے مضبوط کر لیا کس کو، ما عفا جو چیزیں مٹ چکی تھی، ما عفا جو مٹ چکی تھی وہ کیا، من معالمہا ان کی نشانات، ما عفا کا ما جو ہے نا یہ مبین ہے اور من معالمہا یہ اس کا بیان ہے، خلاصہ یہ نکلا مبین مقدم ہوتا ہے، بیان مؤخر ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ اس کے لیے یعنی عبارت کو یہ مقفع بنانے کے لیے دیکھیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے عفا شفا اور اسی طرح یہ الف آخر مارا ہے، اس وجہ سے یہاں پر بیان کو مبین پر مقدم کر دیا۔ فشیدہ پس آپ نے اونچا کر دیا یا ظاہر کر دیا یا یہ کہ آپ نے مضبوط کر لیا، ما عفا وہ چیزیں کہ جو مٹ چکی تھی، من معالمہا ان کے نشانے، وشفا اور آپ نے شفا بخشی، من اس شخص کو کہ کان علی شفا جو جہنم کے کڑھاڑے پر تھا، وشفا آپ نے شفا بخشی من اس شخص کو کہ کان علی شفا جہنم کے گڑھے کے کنارے پر جو گرنے والا تھا، آپ نے شفا بخشی من العلیل اس کو بیمار روحانی طور پر جو مریض ہے ان کو آپ نے یہ ہوگا،
وشفا من کان علی شفا من العلیل، سمجھے؟ یہ ہے، یہ من بیان ہے اگلے والے من کا، من مبین ہے جو کہ مؤخر ہے۔ وشفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا دے دی، فرماتے من اس شخص کو کہ کان علی شفا جو جہنم کے کنارے پر تھا، گرنے کے قریب تھا، من العلیل گمراہ سے، من اس بیماری سے، روحانی بیماری، آپ نے شفا بخشی کس سے؟ لأجل تائید کلمت توحید، کلمہ توحید کی اللہ آپ کا بھلا کرے تائید کی وجہ سے، کلمہ توحید کی تائید کی وجہ سے۔ یہ جو فی ہے یہ فی اجلیہ ہے، یہ فی جو ہے نا فی اجلیہ ہے، لأجل یہ ہوگا لأجل تائید کلمت توحید، کلمہ توحید کی تائید کی وجہ سے۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ، اور آپ نے ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیا، لمن ایسے افراد کے لیے، اس شخص کے لیے کہ اراد ان یسلکھا، جو کہ اللہ کا بھلا کرے اس ہدایت کے راستے پر چلنا چاہ رہا ہو۔ ان یسلکھا یہ سبیل مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتے، اس کی طرف ضمیر ہے۔ لمن اراد ان یسلک سبیل، جو اس سبیل ہدایت پر چلنا چاہ رہا ہو، آپ نے ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیا۔ وَأَظْهَرَ، اور ظاہر کر دیا اپنے کنوز السعادت، سعادت کے خزانوں کو، لمن اس کے لیے کہ قصد جو چاہ رہا ہو، ان یملکھا ان کا مالک بننا چاہ رہا ہو، ان کے لیے آپ نے سعادت کے خزانے آسان کر دیے۔ یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ اس کے بعد مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ الحمد کا الف لام استغراق کے لیے تو یہی ہوگا، الحمد للہ مانا جمیع المحامد مختصۃ للہ سبحانہ و تعالی، تمام محامد جتنے بھی سارے کی ساری تعریفیں وہ اللہ کے ساتھ مختص ہیں۔ للہ کا جو لام ہے یہ لام اختصاص کے لیے ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں الجل للفرس، جل جو ہوتا ہے للفرس گھوڑے کا ہوتا ہے، مانا اگر مولوی صاحب نے جل پہننا شروع کر دیا تو پھر یہ کہ گھوڑا ناراض ہو جائے گا۔ اور الامامت للمولوی، امامت مولوی کے لیے پگڑی، اگر گھوڑے کو پگڑی پہنا دی تو پھر مولوی ناراض ہو جائے گا۔ ہر ایک کا اپنا خاصہ ہے، خاصۃ الشیء توجد فیہ ولا توجد فی غیرہ، خاصہ اسی کے ساتھ ہوتا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حمد یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ الحمد مختصۃ للہ سبحانہ و تعالی، الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، وہ تعریف کسی کی زبان سے تعریف کی جائے اس کے اوصاف اختیاریہ پر، اوصاف اختیاری مکمل وہ اللہ کے ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے کچھ بھی نہیں۔ آپ کی خوبصورتی ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا دل و دماغ ہے، آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ کی قوت ہے اور آپ کی طاقت ہے، آپ کی صلاحیتیں، کوئی بھی ان میں سے آپ کے اختیاری نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ آپ یہ کہ یہ کر دو، آپ یہ کر دو، بڑا پیشاب کرو چھوٹا نہ کرو، کر کے مجھے دکھاؤ۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس اختیار ہے اور کیا ہے؟ سمجھ رہی؟ میرے پاس اور آپ کے پاس نہیں۔ تو ہمارے اوصاف جتنے بھی ہیں وہ اوصاف کیا ہیں؟ غیر اختیاری ہیں۔ الحمد هو الثناء باللسان ہے، اللہ خود بھی اپنی تعریف کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے لسان ثابت نہیں ہے۔ اللہ خود بھی اپنی تعریف کرتا ہے لیکن الحمد هو الثناء بالمورد، کسی بھی مورد سے ہو تو مورد چاہے وہ زبان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے لیے لسان ثابت نہیں ہے، ید ثابت ہے، سمجھے؟ ید آپ کے لیے ثابت ہے، ساق آپ کے لیے ثابت ہے، عین آپ کے لیے ثابت ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے لیے لسان ثابت نہیں ہے، چونکہ پاک پروردگار کی جو صفات ہوتے ہیں وہ صفات توقیفی ہوتے ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما ورد بہ الشرع، شریعت نے اگر بتایا تو ٹھیک ہے ہم اطلاق کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہی مسئلہ ہے۔ تو اللہ خود اپنی تعریف کس طرح کرتے ہیں زبان تو ہم نہیں کہہ سکتے، کما یلیق بشانہ، جیسے کہ وہ خود الحمد والثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے لسان نہیں، اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ آپ سمجھے؟ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ سمجھو، الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے، لا میں نے عرض کیا کہ اختصاص کے لیے، تمام محامد ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ ٹھیک جی، یہ ہو گیا، استغراق کی صورت میں ہوگا۔ اور اگر آپ جنس مراد لیں گے تب بھی استغراق کل پورا کا پورا آ جائے گا، اس لیے کہ الاستغراق لا یوجد بدون الجنس، جنس کے بغیر استغراق کے افراد کا سوال ہی نہیں ہے۔ فالجنس یستلزم الاستغراق، اول استغراق یستلزم الجنس، ایک ہی چیز ہے حقیقت میں، سمجھتا ہے؟ ابو العباس کا کہنا یہ ہے، میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ الحمد میں
الف لام آ گیا، اور قانون اصول فقہ کا یہ ہے الاصل فی اللام العہد، لام کے اندر اصل چیز عہد ہے، معہود کوئی فرد ہو تو معہود فرد کیا ہے؟ فرماتے کہ استاد جی جواب نہیں دے سکے، تو میں نے کہا کہ ہاں، لہذا میں نے کہا کہ اس حمد سے وہ حمد مراد ہے جو اللہ پاک نے خود ازل میں اپنی تعریف کی ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں نے محمد نے ہتھیار ڈال دی، میں محمد آپ کی تعریف نہیں کر سکتا جیسے کہ آپ نے خود اپنی تعریف کی۔ لیکن بعض لوگ بہرحال سیاست بھی چلاتے ہیں۔ ہمارے بابا چلاسی نے زبردست بات کی، سمجھتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ذی اوصاف ممتاز توئیں بساست، ذی اوصاف ممتاز توئیں بساست کہ کردہ خدا آخر الانبیاء۔ اے محمد آپ کی تعریف کے لیے اتنی سی بات کافی ہے، میں ملا ہوں، میں نالائق ہوں، میں تعریف نہیں کر سکتا، صرف 2 جملوں میں کچھ کہہ دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے، بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ حسن و جمال بھی آپ پہ ختم اور نبوت بھی آپ پہ ختم، بس ہو گیا۔ سمجھتے؟ مولوی صاحب کی چالاکی دیکھیں، اب اس کے بعد تم کرو تعریف اب کرو نا، اس سے بڑھ کر کے آپ کیا کریں گے؟ میں ملا ہار گیا، آپ کی تعریف کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ حسن و جمال بھی آپ پہ ختم اور اوصاف نبوت بھی آپ پہ ختم ہے۔ حسن کے بھی آخری فرد اسٹاپ آپ ہیں، اور اللہ آپ کو نبوت بھی آپ پہ آ کر کے اسٹاپ کی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ تو حضرت ابو العباس فرماتے کہ میں نے اپنے استاد جی سے کہا تو کہ یہ الف لام عہد کے لیے، اور عہد تو اس سے ایک حمد معہود متعین مراد ہے، وہ حمد کی جو اللہ نے ازل میں اپنی تعریف کی۔ چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، الحمدللہ جملے، اور الجملۃ الاسمیۃ تدل علی الدوام والثبوت، وہ دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قابل حمد ہے، ہر زمانے میں، ہر ایک سے، ہر حامد سے، ہر محمد کے اندر، ہر حامد سے، ہر محمد میں حمد والی جگہ میں، ہر حامد فرماتے کہ ہر حامد سے، ہر محمد کے اندر، ہر وقت اللہ کے لیے حمد ہے، سمجھے؟ اور الحمد کا کوئی فاعل نہیں ہے، لہذا حامد فرشتے ہیں، حامد جن ہے، حامد انسان ہے، کوئی بھی۔ آپ علی الاطلاق مستحق حمد ہے دوامن، لیکن چونکہ آپ کے نعمتیں آتی رہتی ہیں، آپ کی نعمتیں آتی رہتی ہے مستقبل کے اندر، لہذا حمد بھی بدلتا رہے گا، سمجھے بھائی جان؟ حمد بھی، لہذا نحمدہ 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 نحمدہ، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ملنگو والمضارع یفید الاستمرار فی المستقبل، بولو المضارع یفید الاستمرار، مختصر المعانی کا خانہ خراب آپ نے کیا مثال یہ دی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر تمہارے باتوں پر میرے نبی تمہاری پیروی کرے، تمہاری بات مانے ہمیشہ، لعنت تو تم خود تباہ ہو جاؤ گے، مشقت میں پڑو گے۔ تو نحمد ہو یہاں لا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، چونکہ باری تعالیٰ کی نعمت متجدد ہے، نعمتوں میں تجدد ہے، دواما استمرارا استقبالا، تو اس لیے نحمد ہو جمع لایا اس میں۔ باقی علی الاطلاق چاہے آپ نعمت کرے یا نہ کرے، آپ مستحق حمد ہے، اس کو الحمدللہ سے بیان کر دیا۔ پھر آگے نظراً الی نعمہ، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے، ان النعمت تتجدد یوما بعد یوم، نعمتیں بدلتے رہتی، نعمت 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 نعمت، لہذا ہم بھی نحمدو 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 نحمدو، اس لیے کہ مضارع تو چلتا رہے گا جنیدہ پترا مستقبل میں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے جنیدہ پترا تو جملہ ثانیہ کا مصداق الگ ہے، جملہ اولا کا الگ۔ پھر یہ میری بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اندر تکڑے تکڑے بھی ہیں، ہاں موٹا کون ہے تم لوگوں میں؟ سمجھے؟ اس قسم کے موٹے موٹے امیر صاحب، یہ سارے موٹے موٹے۔ اب میں یہ خریدار آ گیا، خریدار سے کہتا ہوں کہ کل شاتم بدرہم، یہ جو ریوڑ ہے میرا، کل شاتم بدرہم، تو لے لے تو سب کو لے لے، رد کرے تو سب کو رد کرے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ موٹے 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 ان کو الگ کرے،
درہم 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 میں، اور باقی کو کہتے ہیں کہ میں نہیں لیتا. نہیں، ارے کمزور مال تو طاقتور مال کے ضمن میں تو بکتا ہے. کمزور مال تو طاقتور کے ذمہ، اور تو نے موٹے موٹوں کو الگ کیا، تو باقی یہ جو لاغر جن کی ہڈیوں پر گوشت ہی نہیں، ان کو کون خریدے گا قربانی کے موقع پر؟ اس قسم کے موٹے موٹے ہوں گے تو پھر سے ایک سلسلہ چلے گا. اب مسئلہ ہے، بول، یا سب کو لے لیں یا سب کو واپس کر دیں. سمجھے؟ سب کو لے لیں یا سب کو واپس کر دیں، یا بعض کو لے لے بعض کو واپس کرے. اس کی اجازت نہیں آپ کو. بعض کو کیا موٹوں کو لے لو اور باقی واپس کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اے اللہ، ہمارے حمد میں ہم انسان بھی ہے، عام انسان بھی ہے، غریب بھی ہے، فرشتے بھی ہے، صلحاء، صالحین، مفسرین، محدثین، غوث، ابدال، کتب، شہداء، یہ بھی شامل ہے نحمدو کے اندر، جنات بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں. ہاں، سب کو کر دیا نحمدو. اب آپ کی مرضی ہے، سب کے حمدوں کو لے لو، یہی ہمارا مقصد ہے. سب کو رد کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے. نبیوں، اس میں نبی بھی شامل ہے ہمارے ساتھ، اس کو کیسے کرو گے آپ رد؟ سمجھے؟ نبیوں کو. اور آپ کہیں کہ نہیں، نبیوں کی، بزرگوں کی حمد کو لیتا ہوں اور باقی کو میں چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت تو آپ نے خود اتاری ہے. بولو، کہ جیسے کہ موٹے موٹوں کو لے لینا اور چھوٹے چھوٹوں کو چھوڑ دینا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو یا سب کو لے لو، یہی ہمارا مدعا ہے. سب کو رد کر دو، یہ شان کریمیت، رحمانیت، رحیمیت کے خلاف ہے کہ انبیاء کے حمد بھی مسترد ہو جائے. اور بعض کو لے لے بعض کو نہ لے، گناہ گاروں کو مسترد کر دے اور نیکوکاروں کو لے لے، یہ آپ کے شان رحیمیت کے خلاف ہے اور بے کے بھی خلاف ہے، اصول شریعہ کے خلاف ہے. اس لیے فتعین الکوتک للباس گل، پہلی والی صورت متعین ہوگی. پہلی والی صورت کون سی ہے؟ کہ سب نے لینا ہے. سب آپ لے لیں گے تو ہمارا مدعا بھی یہی ہے، ہم جیت گئے. اس وجہ سے یہ جمع متکلم کا صیغہ لاتے، جنے دا پتریا. اڑے بابا کچھ ہو گیا؟ تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقے ہوچو؟ ہاں اتھے ہو نا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. الحمد ہم لنگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعینک فی الامور کلہا. آپ یہ کہیں گے الحمد امر من الامور وکل امر یستعان فیہ من اللہ سبحانہ وتعالی، فالحمد یستعان فیہ من اللہ. حمد بھی ایک امر ہے، ہر امر کے اندر اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، لہذا حمد میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ کوئی فعل کر نہیں سکتے. آپ کے جتنے بھی افعال ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رفتار گفتار لیٹنا، جتنا بھی ہے، یہ سارے کے سارے اعمال. یہ گلاس ہے، اس کو میں اٹھا بھی سکتا ہوں اور نہ رکھوں، اٹھاؤں نہ اٹھاؤں دونوں برابر ہے. میں نے ارادہ کر لیا اٹھاؤں، میرا ارادہ سے نہیں اٹھے گا جب تک میرے ارادہ کے ساتھ اللہ کا ارادہ نہیں ملا اللہ کا ارادہ میں نے اٹھا لیا. سمجھتے ہیں؟ اٹھانا نہ اٹھانا دونوں برابر، چونکہ میں خود ممکن ہوں اور ممکن کے افعال بھی ممکن ہوتے ہیں. ہاں ملنگو، ممکن. اور ممکن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ملنگو، سلب الضرورت من الطرفین. سمجھے؟ امکان عام امکان خاص آپ نے دونوں پڑھا. سلب الضرورت، اس کو اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، نہ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے. اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، نہ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، دونوں برابر ہے. لیکن میں نے اٹھا لیا، تو اٹھانا ضروری نہیں تھا تو کیسے اٹھائے؟ برابر تھے نا دونوں چیزیں. تو اٹھانے کو ترجیح کس نے دے دی؟ میں نے ارادہ کر دیا، میرا ارادہ بھی مؤثر نہیں ہے، میرے ارادہ کے ساتھ اللہ کا ارادہ مل گیا، میں نے اٹھا لیا. اس لیے کہتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. مانا مشیتکم لیست بمؤثرۃ فی ایجاد الافعال. آپ کی مشیت ایجاد افعال کے اندر مؤثر نہیں ہے، اس کو آپ اٹھا نہیں سکتے، یہ ایک فعل ہے. الا بمشیت اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی مشیت ہوگی. سمجھتے؟ منظور کا پیدا ہونا خود ضروری نہیں تھا، پیدا ہو یا نہ ہو، لیکن ہو گیا ظالم پیدا. ابا جی نے تھوڑی پیدا کیا یا امی نے تھوڑی پیدا کر لیا، لیکن چونکہ ان کا ایک ارادہ تھا، ان کی ایک کوشش تھی، اور اللہ نے یہ کہ ان کے ارادے کے ساتھ اللہ کی مشیت مل گئی، ہو گیا. مولانا منظور صاحب آپ کی دماغ کھانے کے لیے منظر عام پر آ گیا. اڑے کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا اے جنادہ پتر. تو میں عرض کر رہا ہوں نستعینوں کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. وہ اس طرح کہ حمد خود ایک فعل ہے اور ہر فعل میں اللہ کی مدد ضروری ہے، تو لہذا حمد میں بھی ضروری، اس لیے حمد کے بعد ونستعینہ.
سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ وہاں پر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی ہوگا العبادت امر من الامور وکل امر یستعان فیہ من اللہ، ہر امر میں اللہ کی، فالعبادت تستعان یستعان فیہ من اللہ، عبادت میں بھی استعانت ضرور، اس لیے نخصک بالعبادت ونستعینک فی الامور کلہا، جو آپ پڑھیں گے استاب دغا 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 ہاڑے چھوکرا ہاڑے کچھ بلا پڑا وَنَسْتَغْفِرُهُ، لیکن یہ ہے کہ حمد کرنے کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے، کمی بیشی ہوگی، اس لیے نستغفرہ، اللہ سے یہ کہ مغفرت بھی چاہتے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کو ایک آدمی دیکھیں نا نماز پڑھ رہا ہے، حمد بھی ایک عبادت ہے، آپ نے کر لی، استعانت اللہ سے مدد مانگی، لیکن ریاکاری بھی ہوتی ہے نا، تو ریاکاری میں اس لیے کہ نستغفرہ، ہم اللہ سے مدد چاہتے، اللہ سے مغفرت مانگتے، اپنی کمی بیشی کی ریاکاری ہو جاتی، دیکھیں نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آیا سمجھے؟ اب لوگ اس کو گمراہ کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یار میری زندگی گزر گئی، اس کو میں نفلوں میں دیکھ رہا ہوں اس مسجد میں۔ دوسرے نے کہا تو نفلوں کی بات کر رہا ہے، میں نے کبھی بھی اس کی تکبیر تحریمہ چھوٹتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، وہ سن رہا ہے۔ تیسرا کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کیا کمال یہ کہ اسی جگہ پر ہمیشہ ہوتا، اب اس کی جگہ پہ اس سے پہلے کوئی نہیں آتا۔ چوتھا کہتے ہیں حیران ہے اللہ کی مدد ہے یہ کبھی بیماری نہیں ہوتا، ہم پیدا ہو گئے اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ نمازوں کے پابند ہے، ہمیشہ وہ سن رہا ہے کہ میں کتنا بڑا بزرگ ہوں۔ آخرکار وہ پھٹ گیا، برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے صرف نمازیں نہیں ہوتی، روزانہ میرا روزہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ بڑھ گیا، برداشت نہیں کیا، تو نستغفرہ، حمد کریں گے لیکن پھٹیں گے نہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں، کمی بیشی ہوتی تو نستغفرہ، اللہ سے مغفرت چاہتے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، آز یعوذ کے بعد با آ جائے اس کا مدخول بڑا اچھا ہوتا ہے، من آ جائے اس کا مدخول بہت ذلیل ہوتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ پورے قرآن میں اسی طرح، حدیثوں میں بھی اسی طرح۔ آز یعوذ سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اس کے بعد با بھی آ جائے گا، من آ جائے گا، من با کا مدخول بڑا پیارا ہوگا، من کا مدخول بڑا ذلیل ہوگا، با کا مدخول خلیل ہوگا، من کا مدخول ذلیل ہوگا، بس سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں با کا مدخول اللہ ہے، من کا مدخول شرارت نفس ہے، سمجھتے ہیں، اللہ خلیل ہے اور شرارت نفس ذلیل ہے، اڑے سمجھے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ پھر نفس امارہ ہے جو برائی پر آپ کو آمادہ کرے، نماز نہ پڑھ، روزہ نہ رکھ، حج نہ کر، غیبت کر، اور اللہ کو گناہ کر، معصیت کر، شراب پی، قتل کر، چوری کر، ڈاکہ ڈال، یہ نفس امارہ ہے، سمجھتا ہے؟ اور نفس لوامہ یہ ہے کہ گناہ آپ نے کر لیا اس پر آپ کو ملامت کرے، اور نفس مطمئنہ یہ ہے کہ نیکی سے اس کو خوشی حاصل ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور برائی پہ اس کو بے چین ہو، وہ آپ کو آمادہ کرے نیکی پر، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو اسی لیے نفس کے اندر امارہ بھی ہوتا ہے، لوامہ بھی ہوتا ہے، نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ نفس امارہ سے پناہ مانگ رہے۔ وَمِن شُرُورِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اپنے اعمال کی برائیوں سے، یہ وَمِن أَعْمَالِنَا السَّيِّئَةِ، وَمِن أَعْمَالِنَا السَّيِّئَةِ، اضافت الصفت الی الموصوف کی قبیل میں سے، یہ کوفی مذہب بولو زندہ باد، کوفیوں کا مذہب ہے، بصریوں کے ہاں ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے جو پڑھا ہے لا یضاف موصوف الی صفت ولا صفت الی موصوف، کافی میں پڑھا نہیں پڑھا، ملنگو یہاں پر یہ صحیح ہے، یہ صفت ہے کس کی؟ عمل کے لیے، لیکن اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل میں سے۔ تو کوفی حضرات بولو ابو حنیفہ زندہ باد، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بولو ابو حنیفہ زندہ باد، جیت گیا جی۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والے نہیں ہے۔ ہدایت کے کئی صورت ہیں مولانا، ایک صورت ہدایت کی یہ ہے کہ افاظت القوى التي يتمكن بها المرء، کہ اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، آپ جانتے ہیں، سمجھے؟ اس سے پتہ چلتا کہ یہ لیے مضر ہے، یہ میرے لیے نافع ہے۔ ایک ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اس قسم کے قوا اور اس قسم کی صلاحیتیں آپ سے دی ہے کہ آپ یہ ہے کہ خیر و شر کا فیصلہ خود کر سکتے، ہدایت کا ایک معنی یہ۔
دوسرا ہدایت کا معنی یہ ہے نصب الدلائل الفارقۃ بین الحق و بین الباطل، ایسے دلائل اللہ نے قائم فرما دیا آپ کے پاس بھیجے ہیں کہ حق و باطل کا اللہ کا فرق فارق۔ تیسرا ہدایت یہ ہے کہ بِإِنزَالِ الْكُتُبِ وَبِإِرْسَالِ الرُّسُلِ، اللہ کتابیں اتار دے اور نبیوں کو بھیج دے اس سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سمجھتا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ اور بِإِنزَالِ الْكُتُبِ۔ اور چوتھی صورت ہدایت کی ہے کہ آپ نے اتنے نفس کشی کی، مجاہدہ کی، ریاضت کی کہ بحیث و تشرک حقائق الاشیاء امامہ کا، چیزوں کی حقائق آپ کے سامنے آ جائے۔ اتنے محنت، مجاہدہ، ریاضت، نفس کشی، چلہ کشی کی، سمجھے؟ جیسے کہ اشراقیین تشرک حقائق الاشیاء امامہم، کہ اشیاء کی حقائق ان کے سامنے واضح ہوتے، یہ مجاہدہ اور ریاضت سے۔ مشائین تو آپ کے ہوتے یمشون فی ضوء العقل یدرکون حقائق الاشیاء فی ضوء العقل، وہ عقل کی روشنی میں سب کچھ، برخلاف اشراقیین فإن الاشراقیین تشرک حقائق الاشیاء امامہم، یہ مجاہدہ، ریاضت وغیرہ سے۔ یہ چار قسمیں میرے دوستو ہدایت کے۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ، خدا جس کو ہدایت دے دے فلا مضل لہ، اس کو اللہ کو بھلا کریے کہ گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ ومن یضلل، خدا جس کی گمراہی کا حکم دے دے فلا ہادی لہ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔